بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا آسمانی کتابیں۔ آسمانی کتابوں سے کیا مراد ہے؟ وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی ہیں، انہیں الہامی کتابیں بھی کہا جاتا ہے۔ مشہور آسمانی کتابیں 4 ہیں: تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ صحیفے کسے کہتے ہیں؟ چند احکامات پر مبنی چھوٹی کتاب، انہیں ہم صحیفے کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید کی اہم خصوصیات۔ قرآن مجید کی اہم خصوصیات، یہ آپ کو ایز اے شارٹ کویسچن بھی آ سکتا ہے، لانگ کویسچن بھی آ سکتا ہے، اور اس کو پہلے ہم ایکسپلین کریں گے، پھر اس کے شارٹ کویسچن اور MCQs کو نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ قرآن مجید کی چند اہم خصوصیات لکھیں، یہ کویسچن آپ کو آ سکتا ہے، یا قرآن مجید کی خصوصیات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس طرح کا کویسچن آپ کو آ سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کی جو اہم خصوصیات سے کیا مراد ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے الہامی کتابیں جو ہیں وہ 4 ہمیں بتائیں کہ مشہور الہامی کتابیں 4 ہیں۔ اب قرآن مجید کے اندر کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جو باقی بکس کے اندر نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اس نے انسانوں کو پیدا کر کے صرف ان کی مادی ضروریات ہی پوری نہیں کی، بلکہ اس نے روحانی رہنمائی اور ہدایت کا سامان بھی فراہم کیا ہے۔ اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے رسول اور نبی بھیجے۔ رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی تاکہ ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے ہدایت حاصل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام پسند فرمایا، جیسے اس نے اپنے آخری محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن مجید کی خصوصی فضیلت اس لیے بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، جو قیامت کے دن کے لیے تمام زمانوں اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا مکمل ذریعہ ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے ہی اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن مجید کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کا ایسا بندوبست کر دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تحریف یعنی رد و بدل سے محفوظ ہو گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری آسمانی کتابوں میں بہت بڑا رد و بدل ہو چکا ہے، ان کا زیادہ تر حصہ ضائع ہو چکا ہے، اور جو باقی بچا ہے اس میں بھی لوگوں نے اپنی طرف سے من گھڑت کی باتیں شامل کر دی ہیں۔ چنانچہ اب یہ کتاب کہیں بھی آپ کو اصل حالت میں موجود نہیں ملے گی، جبکہ قرآن مجید اپنی خالص شکل میں آج بھی موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ یہ بھی قرآن مجید کا ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ قرآن مجید کے اتنی تعداد میں حافظ ہمیشہ موجود رہے ہیں کہ آسمانی کتب میں ایسا شرف صرف قرآن مجید کو ہی حاصل ہے، اور 6-7 سال کے بچے بھی اسے حفظ کر لیتے ہیں۔ اس طرح کتابوں کے علاوہ قرآن مجید سینوں میں بھی محفوظ ہے، یعنی خود اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور حفظ کرنے کا سب سے جو احسن طریقہ ہے وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سینوں میں بھی لوگوں کے محفوظ کیا ہے۔ قرآن مجید جس زبان عربی میں نازل ہوا ہے اور وہ ایک زندہ زبان ہے، قرآن مجید نے عربی زبان کا جو معیار قائم کر دیا ہے وہ بستور قائم ہے۔ حالانکہ زبانیں اتنے عرصے میں کچھ سے کچھ ہو جاتی ہیں، آج بھی دنیا کے 20 سے زائد ممالک کی بول چال کی اور قومی زبان جو ہے وہ عربی ہے، اور یہ زبان دنیا کی چند بڑی زبانوں میں سے ایک ہے۔ جبکہ پہلی آسمانی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئیں وہ مردہ ہو چکی ہیں، جن کو سمجھنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں۔ جس زبان میں قرآن مجید نازل ہوا اس کے ادب کا وہ بلند ترین اور مکمل ترین نمونہ ہے۔ یہ بلا شبہ عربی ادب کا شہکار ہے، اس کی فصاحت و بلاغت کا کوئی جواب نہیں۔ پوری کتاب میں ایک لفظ اور ایک جملہ بھی معیار سے گرا ہوا نہیں ہے۔ جس مضمون کو بھی ادا کیا گیا ہے موزوں ترین الفاظ اور مناسب ترین انداز بیان میں کیا گیا ہے۔ ایک ہی مضمون بار بار بیان ہوا ہے اور ہر مرتبہ نیت انداز سے، جس میں ترکرار کی بدنمائی کہیں پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اول سے آخر تک ساری کتاب میں الفاظ کے نشت ایسے ہیں جیسے نگینے تراش تراش کر جوڑے گئے ہوں۔ کلام اتنا مؤثر ہے کہ کوئی زبان دان آدمی اسے سن کر سر دہن یعنی بغیر نہیں رہ سکتا، یعنی کہ کوئی بھی اس میں جادو والا اثرات اس کے اندر آتے ہیں کہ اس کے اندر کھو جاتا ہے۔ اور 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک یہ کتاب اپنی زبان کے ادب کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے، جس کے برابر تو کوئی اور کتاب
برابر آ ہی نہیں سکتی ہے، کوئی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ پہلی آسمانی کتابیں صرف کسی خاص ملک یا خاص قوم کے لیے تھیں، یعنی یہ ایک عالمگیر کتاب ہے، یہ ہر عام اور خاص کے لیے کتاب ہے۔ اس کا خطاب محدود لوگوں سے تھا، لیکن قرآن مجید تمام دنیا انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا پیغام ہے۔ یعنی جو پرانی کتابیں ہیں وہ کیا تھیں؟ وہ چند قوم کے لوگوں کے لیے تھیں، ایک خاص طبقے کے لیے تھیں، اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی، لیکن قرآن مجید جو ہے وہ تمام دنیا انسانیت کے لیے ہے۔ اس میں خواہ وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی قوم ان کی ہو، تو وہ قرآن جو ہے ان سب کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ کلام مقدس یا ایھا الناس، اے لوگوں کا خطاب کر کے تمام انسانوں کو ہدایت کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ایک عالمگیر کتاب ہے جس کی تعلیمات ہر دور اور ہر ملک میں قابل عمل ہیں۔ اس کتاب کی تعلیمات فطرت انسانی کے آئین مطابق ہیں، اس لیے کہ ہر دور کا انسان یوں محسوس کرتا ہے جیسے یہ اسی کے دور کے لیے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس کی تعلیمات ہر قوم و ملک اور ہر طرح کے ماحول میں بسنے والے افراد کے لیے یکساں طور پر نفع بخش اور عقل کے آئین مطابق ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ اپنی مخلوق کی ضروریات، تقاضوں اور نفسیات کو خوب سمجھتا ہے، اس لیے وہی انسانی مسائل کا حل بھی بہتر طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ ایک جامع کتاب ہے، یعنی پہلی آسمانی کتابیں جزوی اخلاقی تعلیمات پر مشتمل تھیں، وہ زندگی کے تمام پہلو پر حاوی نہ تھیں۔ بعض صرف مناجات اور دعاؤں کا مجموعہ تھیں، کچھ صرف فقہی مسائل کا مجموعہ تھیں، بعض میں صرف عقائد بیان کیے گئے تھے اور بعض صرف تاریخی واقعات تک محدود تھیں۔ مگر قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں عقائد و اعمال کا بیان بھی ہے، اخلاق و روحانیت کا درس بھی ہے، تاریخی واقعات بھی ہیں، مناجات اور دعائیں بھی ہیں۔ الغرض ہر جامع کتاب ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا دین پیش کرتا ہے جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جس موضوع سے یہ کتاب بحث کرتی ہے وہ ایک وسیع ترین موضوع ہے جس کا دائرہ ازل سے ابد تک پوری کائنات پر حاوی ہے۔ وہ صحیح راستے کی صرف نشاندہی نہیں کرتی بلکہ اس راستے پر چلنے کے لیے ایک پورا نظام زندگی کا نقشہ پیش کرتی ہے جس پر عقائد، اخلاق، تزکیہ نفس، عبادات، معاشرت، تہذیب، تمدن، معیشت، سیاست، عدالت، قانون، غرض حیات زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ایک نہایت مربوط و ضابطہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ وہ اس دنیا کے ختم ہونے اور دوسرا عالم برپا ہونے کی نہایت مفصل کیفیت بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جزا و سزا پانے والے کیوں جزا و سزا پائیں گے۔ یعنی قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ اس انداز سے انسان کی دنیاوی زندگی اور آخری زندگی کو بیان کرتا ہے کہ ایک عقل مند اور ایک عام فہم انسان اس چیز کو سمجھ سکتا ہے، اس چیز کے بارے میں اس کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طریقے سے دنیا بنی اور کس طرح یہ دنیا ختم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کس طریقے سے لوگوں کا حساب کتاب لے گا، جزا و سزا کیوں ہوگی۔ پہلی آسمانی کتابوں میں بعض کتابوں میں ایسی باتیں پیش کی گئیں جو حقیقت کے خلاف ہیں، بلکہ بعض کتابوں میں انتہائی ناشائستہ غیر اخلاقی باتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے خدا کا کلام ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہ باتیں بناوٹی ہیں جو کسی نے اپنے طور پر شامل کر دی ہیں۔ اس کے برعکس قرآن مجید ایسی تمام باتوں سے پاک ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو خلاف عقل ہو جسے تجربہ اور دلیل سے غلط ثابت کیا جا سکے، اس میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں۔ اس نے تمام انبیاء کرام کا ادب و احترام سکھایا اور سب کے بارے میں بتایا کہ وہ اعلیٰ درجے کے بلند پایا نیکوکار، پارسا، پاک باز، صادق و امین اور متقی و پرہیزگار لوگ تھے۔ دوسری کتابوں میں ان کی شان کے خلاف جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں وہ سب جھوٹ اور خلاف واقعہ ہیں۔ در حقیقت یہ قرآن مجید کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے تمام انبیاء کرام کو سیرت و کردار کے لحاظ سے اعلیٰ ترین نمونوں کے طور پر پیش کیا۔ قرآن مجید کا اعجاز کیا ہے کہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا ایک ایسا جیتا جاگتا شہکار ہے جس کا مقابلہ کرنے سے عرب و عجم کے تمام فصیح و بلیغ ادیب، خطیب، شاعر اور علماء عاجز اور بے بس رہے۔ قرآن مجید میں تمام مخالفین کو دعوت عام دی گئی ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی قرآنی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت لائیں، لیکن وہ اس چیز کے آگے بے بس ہیں۔ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ مگر کوئی آج تک اس چیلنج کو
قبول نہیں کر سکا، اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں۔ پھر کوئی بشر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ خالق و مخلوق کا کوئی مقابلہ نہیں۔ عربی جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں اپنی زبان پر مطلب ان کا عبور حاصل ہے، اور وہ خطیب اور شاعر بھی تھے، اور دوسری جو زبانیں ہیں ان کو وہ لوگ مطلب اجمی کہتے ہیں، گونگا کہتے ہیں۔ تو عربی لوگوں نے اس کے مقابلے میں مطلب کہ وہ اگر اس کا مقابلہ کرنا چاہیں بھی تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک انداز بیاں ہے جو کہ کوئی خطیب، کوئی شاعر اور کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور 1400 سال گزرنے کے باوجود کوئی بھی نان مسلم آج تک ایک صورت یا ایک آیت بھی اس کے مقابلے میں بنا کر نہیں لایا۔ یہ قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے، وسیع اور جامع کتاب ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید جو ہے اس زمانے میں کہ اہل عرب اور اہل روم اور یونان و ایران اور اس 20ویں صدی کے اکابر اہل علم میں سے بھی کسی کے پاس نہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ فلسفہ سائنس اور علم عمران کی کسی ایک شاخ کا مطالعہ بھی ہم کریں اور اس سے اپنی عمر کھپا دیں، مطلب پوری زندگی بھی ہم اس کے بارے میں سرچ کرتے رہیں، تو آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اس شعبہ علم کے آخری مسائل کیا ہیں۔ اور پھر جب وہ قرآن مجید کو دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب میں ان مسائل کا واضح جو جواب ہے موجود ہے۔ مطلب کہ وسیع علم سے مراد کیا ہوگا، جامع علم سے مراد کیا ہوگا کہ ہر پہلو، چاہے وہ سائنس کا علم ہے، چاہے وہ فلسفہ ہے، چاہے وہ معاشیت ہے، معاشی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، ہر پہلو کا ہمیں قرآن میں ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے۔ وہاں پہ ہمارے معاشرتی مسائل بھی ہیں، سیاسی مسائل بھی ڈسکس ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی پہلو نہیں چھوڑا کہ جس میں ہمیں قرآن رہنمائی نہ کرے۔ تو قرآن ایک اس چیز کا جیتا جاگتا جو ہے وہ ثبوت ہے۔ قرآن مجید کے اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ نیکی، راست بازی، دیانت داری، ہمدردی و احسار، فیاضی اور نرم گفتگاری کا مبلغ ہے۔ انہی تعلیمات کے نتیجے میں عرب جیسے اجڑ، اکھڑ اور غیر مہذب قوم نہایت تہذیب یافتہ اور متمدن بن گئی اور بہترین اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو گئی۔ ڈاکو، قاتل، لٹیرے اسی کتاب کی بدولت صحابہ کرام بن گئے اور جو انبیاء کرام کے بعد دنیا کے افضل ترین انسان ٹھہرے۔ مطلب اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کی نزول سے پہلے اگر عرب کے حالات ہم دیکھتے ہیں تو عرب کے لوگ جو ہے وہ آج بھی ہم اس چیز کو مطلب دیکھیں گے کہ وہ نیچر وائز بہت اسٹرکٹ ہیں، اور عرب کے لوگ جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ان کے حالات کیا تھے، بات بات پہ قتل و غارت ہوتی تھی، عورتوں کی تعظیم نہیں ہوتی تھی، ان کا ہر قبیلہ اپنے قبیلے پہ فخر کرتا تھا، ذات پات کا نظام موجود تھا۔ اب وہ سب چیزیں جو تھی، جب قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار دیکھا، وہی لوگ جو اتنے اکھڑ تھے، اتنے ضدی تھے، اپنے آپ میں مست تھے، لیکن وہی لوگ صحابہ کے درجے پہ پہنچے اور وہ انبیاء جیسی جو ہے وہ کے برابر مطلب ان کے جیسا ان کا رتبہ ان کو ملا۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، اسی طرح اسی کتاب سے انہوں نے ہدایت لی، یعنی اس کتاب کی ہدایت کا اثر تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو یکسر بدل دیا۔ وہ عمر جو اپنے باپ خطاب کی اونٹ چرایا کرتے تھے اور ان کے باپ انہیں جھڑکا کرتے تھے، اور یہ قوت و عزم میں قریش کے مسلط لوگوں میں سے تھے، اور وہی عمر ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد تمام عالم کو اپنی عظمت اور صلاحیت سے متحرک کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ اسلام کے اتنے مطلب ان کو اسلام اتنا محبوب ہو گیا تھا کہ انہوں نے عملاً اپنی زندگی میں وہ چیز لے کر آئے۔ اور حضرت عمر کا مطلب جب انہیں خلافت ملی تو اس کے بعد تھوڑی سی ان میں نرمی آئی تھی، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے تو سائے سے بھی جو ہے وہ شیطان ڈرتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ بہت سے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بالکل اس قرآن کی بدولت تبدیل کی تھی۔ تو یہ چیز کیا ہے کہ یہ قرآن کا اثر ہے، اور قرآن جو ہے انسان کو سب سے پہلی چیز جو ہمارے اندر لے کے آتا ہے وہ اخلاق حسنہ ہے، جو کہ آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ آج ہم بات بات پہ غصہ کرتے ہیں، آج ہمارے اندر جو ہے وہ برداشت نہیں ہے،
اگر کسی بڑے نے کچھ کہہ دیا تو ہم لوگ کہتے ہیں جی کیوں، یہ ہوتا کون ہے کہنے والا. لیکن جب ہم قرآن کی تعلیمات پڑھتے ہیں، ہم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، تو ہم اپنے اندر صبر جیسی صفت لے کر آتے ہیں، عفو درگزر سے کام کرتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، ہم معاف کرنے والوں میں سے بنتے ہیں. کیوں؟ اس قرآن میں ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے. سیرت طیبہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر یہ کوالٹیز آہستہ آہستہ آتی ہیں. اور اسی طریقے سے ہمیں اپنی عام زندگی میں بھی جب قرآن کو ہم داخل کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اس پر ہم عمل کریں، تو ہمارے اندر وہ تبدیلی خود بخود آئے گی. اور وہ سب کچھ کس کی بدولت ہے؟ قرآن کی بدولت. اور یہ قرآن کی کوالٹی ہے کہ جب آپ پڑھتے ہو تو آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے انسانیت کو اس کا صحیح مقام بخشا ہے. بنی نوع انسان کو امن و سلامتی کا پیغام اور حریت و مساوات کا درس دیا ہے. مساوات کہتے ہیں برابری کو. کالے اور گورے، عربی اور اجمی کا فرق ختم کر کے، حسب و نسب کی بنا پر معاشرے میں قائم شدہ امتیازات کو ختم کر کے شرافت اور عظمت کی بنیاد صرف تقوی اور خوف خدا پر رکھی ہے. قرآن مجید نے عدل اور بے لاگ انصاف کا درس دیا ہے، صرف اپنوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ غیروں اور دشمنوں کے ساتھ بھی. علاقائی، نسلی اور لسانی تعصبات کو مٹا کر ایک ایسے مثالی معاشرے کی بنیاد رکھی ہے جس میں شرافت اور بزرگی کا معیار ذاتی اور انفرادی سیرت و کردار کو برقرار رکھا ہے. مطلب کہ اس میں جو ہے جب عدل کی بات ہوتی ہے، جب یہاں پر قرآن میں انصاف کی بات ہوتی ہے، تو وہاں پر یہ نہیں کہا جاتا یہ میرا اپنا ہے، یہ اونچے طبقے کا ہے، یہ نیچے طبقے کا ہے. سزا و جزا امیر ہے کہ غریب ہے، گورا ہے کہ کالا ہے، عربی ہے کہ اجمی ہے، سب کی جزا و سزا ایک ہی ہے. اسی کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سے بنیادی مضامین کی تکرار پائی جاتی ہے، تکرار سے عام طور پر قاری اکتا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اس تکرار میں بھی ایک عجیب کیفیت ہے اور اثر پایا جاتا ہے. کچھ بنیادی باتیں بار بار کہی گئی ہیں، لیکن ہر بار نئے انداز، نئے اسلوب اور نئی آن بان کے ساتھ، جس سے وہ نہایت خوشگوار طریقے سے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے. پھر یہ بات بھی ضروری ہے کہ دعوت کی بنیادی جو حق ہے وہ کیا ہے؟ عقائد کے اصولوں پر ہو. انہیں پہلے قدم سے آخری منزل تک کسی وقت بھی اور کسی حال میں نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا جائے، بلکہ ان کا احاطہ بہرحال دعوت کے ہر مرحلے میں ہوتا رہے. یہی وجہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ہر مرحلے میں قرآن مجید نے جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان سب میں بالعموم ایک ہی قسم کے مضامین، الفاظ اور انداز بیان بدل کر کیے گئے ہیں، مگر توحید اور صفات الہی، آخرت اور اس سے باز پرس اور جزا و سزا، رسالت اور ایمان بالکتاب، تقوی اور صبر، توکل اور اس قسم کے دوسرے بنیادی مضامین کی تکرار پورے قرآن میں نظر آتی ہے. مطلب کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کا جو مین پوائنٹ جو ہے نا وہ عقائد پہ آتا ہے. عقائد وہی ابھی جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے کون سے ہیں؟ توحید کی بات بار بار کی گئی ہے، رسالت پہ ایمان لے کے آؤ، ملائکہ پر ایمان لے کے آؤ، آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ. پھر آخرت کا منظر ہمیں پورا بتایا گیا ہے قرآن میں. کیوں؟ کہ انسان جب دنیا میں آیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس نے آخرت میں بھی اپنا حساب کتاب دینا ہے، اور اس سے وہ ذرا بھی غفلت نہ پکڑے. یعنی کیونکہ اگر اس تحریک کے کسی مرحلے میں بھی اس سے غفلت گوارا ہو گئی اور بنیادی تصورات سے اگر ذرا بھی کمزوری نظر آ گئی یا انسان کمزور پڑ گیا، تو اسلام کی یہ تحریک اپنی صحیح روح کے ساتھ نہیں چل پڑے گی، کہ انسان اپنا آنے کا مقصد ہی بھول جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا جو ہے دنیا میں آنے کا جو مقصد لے کر آیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے بالکل خالی ہاتھ جائے گا، وہ اپنا مقصد بھول جائے گا. کیونکہ اگر اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بار بار تکرار نہ کی ہوتی، بار بار اس کو رپیٹ نہ کیا تھا، وہ انسان کے ذہن میں بھول جاتا. جیسے اب آپ کو ہم ٹیچرز پڑھاتے ہیں تو بار بار آپ کو کہتے ہیں ایگزام ہوگا، آپ نے ایسے پڑھنا ہے، آپ نے ایسے کرنا ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ لوگ اپنا مین پوائنٹ، کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ بورڈ میں نے پیپر دینا ہے اور میں نے اس دن کے لیے تیار ہونا ہے. تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر مطلب معاشرتی، اخلاقی، سیاسی ہر پہلو کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے ان عقائد کو بھی، جو ان مضامین کو بھی بار بار رپیٹ کیا ہے کہ انسان اپنے عقائد نہ بھولے، آخرت نہ بھولے. اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی حاضری ہوگی، وہ محشر کا دن کا منظر، وہ سب کچھ کیوں، وہ قبر کی یاد کیوں کروائی گئی؟ وہ اسی لیے کروائی گئی. اور
قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم جب اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے خدا ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے، یعنی خدا سے ہم کلامی کا ایک جواز جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے یہ واقعات جو ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، ہم یہ سب واقعات دیکھ چکے ہیں، یہ مطلب کسی بھی قوم کا اللہ تعالیٰ نے اس میں واقعہ پیش کیا ہے، قوم عاد ہے، سمود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، خود حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، کوئی بھی ہم لوگ اس کا پہلو اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہوا ہے، کوئی ہم سے بات کر رہا ہے۔ وہ خدا کی ہم کلامی جو ہے وہ قرآن کی خصوصیت میں ہے کہ خدا جو ہے ہم سے بات کر رہا ہے، ہمیں بتانا چاہتا ہے، وہی تب ہمیں پتہ چلے کہ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے۔ جیسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو تو آپ نماز پڑھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے ہم کلام ہو تو آپ قرآن پڑھیں، کہ آپ جب قرآن پڑھتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، ہم میں ہی، جیسے وہ حکم میرے لیے ہی آیا ہے، حالانکہ وہ 1400 سال پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور ایک اور چیز اسلام کی کوالٹی یہاں پہ میں اور ڈسکس کروں گی، وہ ہماری محبت کا ایک پہلو ہے کہ جیسے ہم اسلام کا کوئی واقعہ بھی، سیرت طیبہ کو کوئی واقعہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، یا کوئی بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا واقعہ پڑھتے ہیں یا قرآن کا واقعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ محسوس کر سکتا ہے جس سے اپنے اللہ سے، اپنے رسول سے محبت ہے، اور وہ محبت ایسی کہ اس میں ماں باپ بھی قربان، اس میں اپنی ہر عزیز چیز اللہ کی راہ میں قربان، تو وہ لوگ محسوس کرتے ہیں، اور وہ لوگ یہ کیفیت تب لے کر آتے ہیں جب انہیں اللہ اور اس کا رسول سب سے آگے ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے ہم لوگوں کو اپنی عام زندگی میں بھی، میں یہ ایک چیز آپ کو کہتی ہوتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو، کہ اپنی عام زندگی میں بھی کہ اپنے اللہ کی محبت کو سب سے آگے رکھنا ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ ہم اللہ کو راضی کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مانیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی مانیں گے تو ہم اللہ کو راضی کریں گے، اور اللہ کی رسول سے محبت کریں گے تو ہم اللہ سے محبت کریں گے نا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے کہ اب ہم یہ کہہ دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر تو عمل کرتی ہوں تو رسول پر ایمان نہیں لے کے آتے، تو ہم نے اپنے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کی بھی اطاعت کرنی ہے، ان کی سیرت طیبہ پہ شک و شبہ نہیں کرنا۔ اور یہ سب چیزیں کیسے ہمیں ملیں گی؟ جب ہم لوگ قرآن کو پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اس کے شارٹ کویسچنس کریں گے۔ قرآن مجید کی کوئی سی 2 یا 3 خصوصیات لکھیں، یہ ہمارا کویسچن بن سکتا ہے۔ تو آپ اس کے پوائنٹس بھی لکھ سکتے ہیں، مطلب آپ 2 یا 3 پوائنٹس، یہ ایک آخری کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، عالمگیر کتاب ہے، ٹھیک، یا پھر آپ اس کے 2-3 لائنس میں آپ اس کو ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی کوئی سی 2 یا 3 اہم خصوصیات لکھیں۔ پھر آخری آسمانی کتاب سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ محفوظ کتاب یعنی اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے سر لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے خود اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ انا بے شک، نحن ہم نے، نزلنا نازل کیا، ذکر نصیحت، و انا اور ہم، لاہو اس کے، لحافظون نگہبان ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی خود اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی حفاظت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، یہ نصیحت ہم نے نازل کیا، اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں، یعنی محافظ ہیں۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے سر لیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کیا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سیرت طیبہ کو بھی محفوظ کیا ہے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سیرت طیبہ کو محفوظ جب کیا، احادیث کو محفوظ کرتے ہوئے، وہ صحابہ جنہوں نے، وہ محدث جنہوں نے احادیث بیان کی، ان کی بھی سیرت طیبہ محفوظ ہیں۔ تقریباً کہا جاتا ہے 500 سے زائد جو محدثین ہیں ان کی سیرت طیبہ بھی محفوظ ہے، کہ کہاں سے حدیث لی، کس سے لی، ان کی سیرت و کردار کو بھی محفوظ کیا گیا ہے، یعنی اس پہ بھی کوئی شک و شبہ ہمارے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے نیکسٹ پیج میں آپ کا لفظ ہے 3rd لائن پہ، تحریف۔ تحریف سے کیا مراد ہے؟ تحریف سے مراد ہے رد و بدل۔ رد و بدل کسے کہتے ہیں؟ یعنی چینج ہونا، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں چینجز کر دینا۔ جیسے آپ کے ہر سال بک میں کوئی نہ کوئی رد و بدل ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے، تحریف اس کو کہتے ہیں، کہ اس میں مطلب جو آپ کی بک کا کورس ہے وہ اس میں چیپٹر زیادہ ہو جاتے ہیں، کبھی کم ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں جو ایک معجزہ ہے کہ محفوظ کتاب ہے، اس میں کوئی بھی رد و بدل، کوئی بھی تحریف آج تک نہیں ہوئی، اور 1400 سال گزرنے کے باوجود یہ کتاب جیسے نازل ہوئی تھی ویسی کی ویسی ہی
ہے. اور زندہ زبان والی الہامی کتاب سے کیا مراد ہے کہ عربی جو ہے وہ زندہ زبان والی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے. اور عربی جو ہے وہ تقریباً کتنے ممالک کی قومی زبان ہے؟ یہ ایم سی کیو بھی آپ کا بن سکتا ہے کہ دنیا کے ڈیش ممالک کی قومی زبان عربی ہے. کتنے ممالک کی؟ 20 ممالک سے. یعنی دنیا میں 20 سے زائد جو ممالک ہیں ان کی قومی زبان نیشنل لینگویج جس کو ہم کہتے ہیں وہ کون سی ہے؟ جو ہے وہ 20 سے زائد ممالک کی لینگویج جو ہے نیشنل لینگویج وہ عربی ہے. ٹھیک ہے. عالمگیر کتاب سے کیا مراد ہے کہ یہ ہر عالمگیر سے مراد ہے کہ ہر عام، ہر خاص، ہر طبقے کے لوگ، ہر ملک کے لوگوں کے لیے یہ کتاب جو ہے نازل ہوئی ہے. اور یہاں پہ ایک کویسچن اور بھی ایڈ کریں گے کہ قرآن پاک میں انسان سے اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے خطاب کیا ہے، یا اس کا کویسچن یہ بھی کر سکتے ہیں کہ انسان کو کتنے خطاب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مخاطب کیا ہے، کتنے انداز سے. یعنی 2 ہیں، یا ایھا الناس اے لوگو، اور یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. یعنی کچھ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات جو دیے ہیں وہ یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب کیا ہے، اور کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا ہے وہ یا ایھا الناس یعنی اے لوگوں سے کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب اس میں کیا ہے کہ ہر دور، ہر قوم اور ہر طرح کے ماحول میں بسنے والے افراد جو ہیں وہ یکساں طور پر اس سے نفع اٹھا سکیں اور اس سے فائدہ لے سکیں. اور نیکسٹ آپ کا جو پیج ہے وہ 31 پیج ہے. اس میں جامع کتاب سے کیا مراد ہے؟ جامع کتاب سے مراد ہے کہ اس میں زندگی کا ہر پہلو جو ہے اس کتاب میں ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیاوی، آخری، اس میں اعمال ہیں، عقائد ہیں، ہر طرح کے اخلاقی، روحانی ہر چیز کو ڈسکس کیا ہے تاکہ وہ تاریخی واقعات پڑھ کے انسان جو ہیں اس سے عبرت حاصل کرے اور اپنی زندگی کی اس میں رہنمائی اس سے لے سکے. عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب ہے. عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی سے کیا مراد ہے کہ جب ہم لوگ کوئی ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ جب اس میں کسی چیز کو بھی ہم غلط نہیں ثابت کر سکتے. جیسے ہم کسی چیز کے بارے میں جب سرچ کرنے لگتے ہیں تو ہمیں اس کی نیگیٹو پوائنٹس بھی نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم لوگ قرآن پہ سرچ کرتے ہیں تو عقل جو ہے وہ ایک پوائنٹ پہ آ کر سٹاپ ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہاں پہ جو کچھ لکھا ہے اس کی ریسرچ جو کی ہے ہو سکتی ہے اس میں ایک بھی رتی برابر بھی جسے کہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ بھی غلط نہیں ہو سکتا. کتاب اعجاز سے کیا مراد ہے کہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا وہ شہکار ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے عرب و عجم کے تمام فصیح و بلیغ لوگ عاجز ہیں. یعنی قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے، ایک فرق ہے کہ جس کا مقابلہ آج تک کوئی بھی قوم، کوئی بھی لوگ، کوئی خطیب ہے، کوئی معلم ہے، کوئی بھی مخالفین کی کسی بھی طبقے سے وہ تعلق رکھتا ہے تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. یہ قرآن مجید کا ایک خاص جسے کہتے ہیں کہ ایک انعام ہے. اب ایک چیز یہاں پہ میں لاسٹ میں آپ سے ڈسکس کروں گی کہ قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا، اس کا جو ہے ایک اہتمام ہونا چاہیے. اور مسلمانوں کے جو عروج کا جو ہم کہتے ہیں نا ایک زمانہ تھا، وہ مسلمان جو ترقی کرتے تھے وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن سے ریسرچ ہوتی تھی. آج کا ہم غافل انسان یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن جب ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے قرآن کی بدولت اپنے ہر سائنسی پوائنٹ آف ویو سے بھی انہوں نے ترقی کی ہے، اور مدد جس سے لی ہے وہ قرآن سے لی ہے. اور آج بھی سائنس جب ریسرچ کرتی ہے تو آج بھی مغرب میں قرآن کی بدولت اس سے مدد لی جاتی ہے. اور وہ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج ہمارے زوال کی اصل وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن اگر دنیا میں ترقی کریں اور ہمارا بھی ایک نام ویسے ہی عروج ہو تو ہمیں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا سنت. اگر کوئی اس کو مضبوطی سے پکڑے گا تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یہ مفہوم حدیث اس لیے کہ آج ہمیں کسی فرقے کی طرف نہیں دیکھنا، آج ہم نے صرف کس کو دیکھنا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں. اور یہ جو باقی فرقوں میں ہم پڑ جاتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کا سب سے بڑا جو فتویٰ ہوتا ہے وہ آپ کا دل کہتا ہے کہ آپ اس پہ ریسرچ کرو کہ آپ کا دل اس چیز پہ مطمئن ہے کہ نہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ
میں ٹھیک راستے پہ چل رہا ہوں کہ نہیں. انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں اللہ کا جو کلام پڑھ رہا ہوں، میں جو جن عقائد پر یا جس فرقے سے میں تعلق رکھتا ہوں، آیا میں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اس کی ریسرچ پہ جب انسان جاتا ہے، پھر وہ قرآن کو بھی پڑھتا ہے، وہ حدیث کو بھی پڑھتا ہے، اور اگر وہ بھٹکا ہوا ہے تو وہ بالکل راہ راست پر آ جاتا ہے. اور اپنی زندگی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور ہم لوگ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور ہم لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں ان میں عمل کرنے کی توفیق ہو. اور ساتھ میں یہ بھی دعا رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی سختی سے بچائے، ہمیں روز محشر ہم وہاں پہ رسوا نہ ہوں، دنیا میں رسوا نہ ہوں. اپنی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی رکھنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے قرآن کا ہم لوگ ایک لفظ پڑھتے ہیں تو ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر وہی ہم رمضان میں پڑھتے ہیں تو ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں ایک لفظ کے پیچھے. تو اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کے کتنے الفاظ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اور اس پہ ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں. اور جب ہم اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، یعنی ترجمے کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہم جتنا ٹائم پڑھیں گے وہ ہمارا کیا ہوگا، عبادت میں گزرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو قرآن پڑھنے، اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں کسی کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں تو میں اسے قرآن کی سمجھ عطا کرتا ہوں. تو وہ قرآن کی سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہدایت عطا فرمائے، اور ہدایت بغیر قرآن کے نہیں آتی ہے. تو آپ کوشش کریں روز اگر ایک سپارہ نہیں، آدھا نہیں، آپ ایک رکوع پڑھیں، لیکن پڑھنا ضرور ہے، پڑھنا روز ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.